یہ ایک زراعت ایک ایسا شعبہ ہے جس کے ساتھ اس بجٹ میں آپ نے اکنامک سروے میں دیکھا ہوگا کہ جتنی زیادتی اس شعبے کے ساتھ ہوئی ہے، جتنا ظلم اس شعبے کے ساتھ ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ صرف ایک سال کے اندر یہ جو گروتھ ہے یہ 6.25 سے نیچے ہو کے 0.56 پہ پہنچ گئی ہے۔ اور یہ کون سا سیکٹر ہے؟ یہ وہ سیکٹر ہے جس کے بارے میں یہ خود کہتے ہیں اکنامک سروے میں، جس کو وہ کہ ہم نہیں مانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ فگر اس سے زیادہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ لیبر فورس کا 37% حصہ جو ہے وہ کسان ہے۔ اب ان کسانوں کے لیے آپ نے اس بجٹ میں کیا رکھا ہے؟ ریلیف کیا دیا ہے؟ کیا کھاد کی قیمت کم ہوئی ہے؟ کیا بیج کی قیمت کم ہوئی ہے؟ کیا پیسٹی سائیڈز کی قیمت کم ہوئی ہے؟ کیا ٹریکٹر کی قیمت کم ہوئی ہے؟ کیا ٹیوبویل پہ جو اسپیشل جو سبسڈی ملتی تھی کیا وہ بحال ہوئی ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ کسان بجلی کے بلوں کی وجہ سے بجلی سے اپنے ٹیوبویلز کو ڈائیورٹ کر گئے تھے سولر کی طرف۔ آپ نے یہ دیکھا کہ اس سولر کے اوپر بھی انہوں نے لگا دی ہے ڈیوٹی، جو ہے وہ 18% جو ہے اس کو کر دیا ہے سولر پہ بھی۔ اب یہ سولر کون سا ہے؟ چرائی صاحب آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے پہلی پریس کانفرنس بجٹ کے سلسلے میں کی تو وہ 30% گروتھ جو انہوں نے ڈالی تھی وہ آپ کی چھتوں کے سولر بھی اس کے اندر ڈال دیے تھے، تب جا کے انہوں نے اپنی گروتھ وہاں سے برابر کی۔ اب وہ کسان بیچارہ جس کو ٹریکٹر ڈبل ٹرپل قیمت پہ مل رہا ہے، جس کو ڈی اے پی 13.5 سے اوپر چلی گئی ہے، جس کی یوریا جو ہے وہ اس کی ڈبل ٹرپل قیمت ہوگی اور اویلیبل بھی نہیں ہے، 6,500 کے ارد گرد چلی گئی ہے، اس کسان کو آپ سولر ڈیوٹی لگا کے سولر پینل بھی آپ نے اس کے مہنگے کر دیے ہیں۔ ہم نے بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں، بار بار کہہ چکے ہیں کہ جو کسان دشمن ہے وہ پاکستان دشمن ہے۔ ہم بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اس حکومت کی جب سے یہ آئے ہیں پی ڈی ایم کے لوگ پچھلے 3 سالوں میں ان کی کسان دشمن پالیسیز سب کے سامنے ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسانوں سے بدلہ لے رہے ہیں۔ بدلہ کس بات کا؟ کہ کسان عمران خان کے ساتھ تھے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جنہیں ہم خان کے کسان کہتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ خان کے کسان اور خوشحال پاکستان، یہ وہی کسان ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بحران کی حالت یہ ہے کہ کپاس کی پیداوار میں 34% کمی ہے، مجموعی پیداوار میں 31% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ کپاس کا جو امپورٹ بل ہے وہ $448 بلین سے بڑھ کے $1.9 ارب پہ پہنچ گیا۔ جہاں درآمد شدہ کپاس پہ 0 جی ایس ٹی تھا، وہاں ہمارے مقامی کسانوں کو بیج جو ہے اس پہ 18% جی ایس ٹی جو ہے وہ موجود ہے، نہیں ختم ہوا۔ ٹریکٹروں کے اوپر 14% ٹیکس دینا پڑتا ہے، نہیں ختم کیا ہے۔ مکئی کی پیداوار 15% چلی گئی ہے نیچے، گندم کی پیداوار 8.9% کمی آئی ہے، میجر کراپس 13.8% گراوٹ آئی ہے۔ اگر آپ نیچے جاتے ہیں تو جو انہوں نے تخمینہ، جو ٹارگٹ انہوں نے اپنے لیے سیٹ کیے تھے گندم کے، وہ 32 ملین ٹن کے تھے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وی لینڈڈ شارٹ آف دیٹ ٹارگٹ، اور وہ 32 کی بجائے 28 ہے۔ ہمارا جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہے، مختلف تنظیموں سے بات کی ہے، مختلف کسانوں سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی بکواس ہے، 28 بھی نہیں ہے، یہ 28 سے بھی نیچے ہے، یہ 25 ملین ٹن ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اکنامک سروے میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ 11 کروڑ سے زائد پاکستانی غذائی قلت کا شکار ہے اور عدم تحفظ ہے، جس میں 17 لاکھ 1.7 ملین افراد ہنگامی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ تقریباً 5 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو بحران کی سطح کی غذائی قلت کا سامنا ہے۔ مزمل اسلم نے اگلے دن سلپ آف ٹنگ ہوا یہاں پہ، اس کی میں آپ کو کریکشن کرتا جاؤں۔ مزمل اسلم جو ہے وہ جو اجناس کی کمی ہے اس کا تخمینہ وہ کہتے ہیں کہ $10 ارب۔ 10 ارب ڈالر مطلب 2,825 ارب روپے۔ ایسا یہ فورن ایکسچینج کہاں سے لے کے آئے گی؟ اور یہ کمی کیوں ہوئی ہے؟ یہ آپ کی پالیسیز کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ زراعت میں یہ جو بحران آیا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ
آپ کی ان کسان دشمن پالیسیز کا نتیجہ ہے جہاں کھاد مہنگی اور ناپید ہو چکی ہے، جہاں پہ ٹریکٹر کی پروڈکشن کا جو فرق ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کو جو 15-20 ہزار ٹریکٹر جو ہے وہ ہر سال آپ کو زیادہ چاہیے، جس کی پروڈکشن کے حوالے سے یہ کچھ نہیں کر سکے، حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکمران ہے وہ انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، گو کہ آج کل یہ اسلام آباد کے لینڈ مافیا کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ان کو کنسیشن دے رہے ہیں، کسان کو کنسیشن نہیں دے رہے ہیں۔ مبارک تو لینڈ مافیا کو دینی چاہیے، بھائی تھوڑا کام ہو گیا جی، تے افسوس کرنا چاہیے۔ ساڑھے پنجابی کہندے نے اتنے تو 70 پہ گئے نے لوگوں دے، افسوس کرنا چاہیے ان کے ساتھ بیٹھ کے جن کسانوں کی انہوں نے کمر توڑ دی ہے۔ کچھ فگرز ہیں، میں آپ کی اجازت سے آپ کے سامنے پڑھوں گا تاکہ قوم بھی یہ سن لے۔ دیکھیں سر، اہم بنیادی فصلوں کی جو تشویشناک صورتحال ہے وہ ایز اے ہول تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 13% ہے۔ گندم پیداوار وہ جو ہے 31، یہ ان کے فگرز ہیں یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ویسے تو ہم اس پہ یقین نہیں کرتے ہیں، مگر ان کے فگرز کی گراوٹ جو ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیں کہ گزشتہ سال 31.81 ملین ٹن سے 8.9% کم ہو گئی ہے، اور صرف 28 یہ کہہ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں 25 ہے۔ اگر آپ اس سے آگے آ جائیں تو یہ جو نقصان ہوا ہے، جب آپ نے 3900 روپے گندم کی جو امدادی قیمت تھی جو کہ 40 روپے فی کلو سے کم ہو کر منڈی میں 2200 روپے تک گر گئی تھی، اس سے جو نقصان ہوا وہ نقصان 2200 ارب روپے کا نقصان ہے۔ وہ کتوں پورا ہوئے گا؟ کون پورا کرے گا نقصان؟ یہ نقصان کس کا؟ کسان کا نقصان، پاکستان کا نقصان، پاکستان کی معیشت کا نقصان ہے۔ ذبح کرنے کے لیے صرف کسان رہ گیا ہے۔ ربی سیزن جو ہے اس میں گندم کی پیداوار کا تخمینہ 28 ملین ٹن، جو کہ ہدف سے ان کے مطابق 5.16 ملین ٹن بھی کم ہے۔ کپاس سے آ جاؤ، پیداوار 30.7% سے کم ہو کر صرف 10.22 ملین گانٹھوں تک، اور یہ اگر مالی سال اس میں 25 میں دیکھیں تو یہ 7.8 ملین ٹن تک آ گئی ہے۔ یہ قومی ہدف سے 50% اور گزشتہ سال سے 34% کم ہے۔ قومی ہدف سے 50 اور گزشتہ سال ایک کپا، مطلب ہم بڑا پرائیڈ فیل کرتے تھے کہ دنیا میں ایک تو وہ کپاس فصل ہے نا، گندم ہم کھا رہے ہیں، اس سے گزارا، یہ وہ چیز تھی جو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، ہم پرائیڈ فیل کرتے تھے۔ یہ کمپیٹیٹو دنیا کے اندر اگر ہماری کوئی چیز آتی تھی ایجپشن کاٹن کے مقابلے میں، اس ہتھوڑی کپا جاتی تھی۔ اور آپ دیکھیں کپاس کا انہوں نے کیا حشر کیا ہے، اور حالات یہ ہیں کہ قیمت 7000 روپے سے کم ہو کر 6000 روپے کی وجہ سے کسانوں کو 1000 روپے فی 40 کلو کا نقصان ہوا ہے۔ پر یہ نقصان کون پورا کرے گا؟ کسان دے بچے بھوکے مردے پہ۔ برآمدی بل، آپ کا جو امپورٹ بل ہے کپاس کا، وہ 1.9 بلین ڈالر تک پہنچنے کا امکان ہے، جو گزشتہ سال صرف 448 ملین ڈالر سی، وہ اس سال 1.9 بلین ڈالر دے اتنے پہنچ جائے۔ یہ وزرز ہیں۔ نیدرلینڈ دا امپورٹر جڑا وزیر خزانہ ہے، جو سنا ہے کہ آج مطلب ہے سرکاری ملازموں کو بیٹھ کے اپنی پریس کانفرنس کر رہا تھا، سنا ہے چند دوستوں نے اس پریس کانفرنس کا ورک صاحب آؤ نا جی، پریس کانفرنس کا وہ بھی کیا ہے، بائیک آؤٹ بھی کیا ہے۔ میں نے تو نہیں دیکھا، ہم تو دیکھتے تھے لوگ بڑے پرائیڈ سے وزیر خزانہ کے سجے کھبے بیٹھ کے جناب ہم بجٹ کی پریس کانفرنس میں جا رہے ہیں، تو ہن بینڈ نو اپنے بندے نال بینڈ نو انہاں نے تیار نہیں۔ مکئی کی طرف آپ آ جائیں تو 15.4% کمی ہو گئی ہے مکئی کے اندر، اور جو کم ہو کر 9.74 ملین ٹن سے یہ 8.24 ملین ٹن رہ گئی۔ قیمت 2850 سے 2000 کے اوپر آ گئی ہے۔ نقصان، گنا پیداوار 3.9% سے کم ہو کے 87.64 ملین ٹن، پیچھے 85.62 ملین ٹن رہ گئی۔ چاول پیداوار میں معمولی کمی ہے، مگر تسی ویکھ لو بال کمی ہے۔ ہم کیونکہ یہ فگرز ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم یہ سمجھتے ہیں اٹ از فار مور دین وٹ دے ہیو بیسیکلی اکنامک سروے میں کہہ چکے ہیں، بٹ یہ اس سے بھی نیچے چلا گیا ہے۔ 2200 ارب کا تو مجموعی نقصان ہے ہی ہے کسان کو صرف اس سال میں، مگر کل جی ڈی پی میں جو حصہ بنتا ہے اس نقصان کا، اگر آپ وہ دیکھ لیں 2200 کے حوالے سے، تو وہ 23% بنتا ہے۔ کوئی ان کو ادراک نہیں ہے اس بات کا، جو ایشوز ہے، لاگت کیا آ رہی ہے، پھر اس کو مل کیا رہا ہے واپس، اس حوالے سے گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے۔ مطلب ہے کہ میرا کنک تھے، کپاس تھے، گنے تھے، چاول تھے، یہ میری کاسٹ آف پروڈکشن ہے جی، یہ میں نے 50 روپے کی یا 100 روپے کی چیز بنائی ہے۔
مجھے واپس مل رہا ہے 20 روپیہ، مجھے کس نے اس میں سے نکالنا ہے؟ مجھے حکومت نے نکالنا ہے، مجھے حکومت نے کو پالیسی دینی ہے، حکومت نے مجھے ریلیف دینا ہے، کیونکہ ایگریرین اکانومی ہے. اگر یہاں ہماری تباہی ہوتی ہے تو ہم تو آگے اپنی کمر سیدھی نہیں کر سکتے. آپ کی ٹیکسٹائل جو ہے، کپاس کا جو میں نے آپ کو سارا بتایا، آپ دیکھیں کہ اٹ از ڈائریکٹلی افیکٹنگ یور ٹیکسٹائل انڈسٹری ایز ویل، جو کہ آلریڈی وہ ٹھنڈی ہوئی پڑی ہے. آپ نے راہ صاحب ہی وہ نکال دیا ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ٹریکٹر کے جو یونٹ فروخت ہوئے اپریل، وہ 25,000 پہ آ گئی ہے، حالانکہ پچھلے سال 39,838 ٹریکٹر پروڈیوس ہوئے ہیں، اور یہ جو وہ کمی ہوئی ہے اس کے بعد وہ 38,000 سے ٹریکٹر جو ہیں آ گئے ہیں 25,000 پہ. اور ٹریکٹر کی قیمت آپ دیکھیں کہاں پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ کہاں سے کسان خریدے گا ٹریکٹر؟ کہاں سے؟ وہ فیول افورڈ نہیں کر سکتا، کرائے پہ افورڈ نہیں کر سکتا. حالات یہ ہو گئے ہیں. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کے پاس 3 سال سے آپ پی ڈی ایم 1 پی ڈی ایم 2 بیٹھے ہیں، تو کوئی ٹریکٹر یا سندھا اتنے لا ہوا انہوں بڑھا ہوا. مطلب ہے 39 سے آپ 25 کے اوپر لے آئے ہیں. کیوں لوگ ٹریکٹر کیوں نہیں خرید رہے؟ کتوں وہ کتنی لاگت لان اس کھیت جس کے لیے وہ 5 ملین سے اوپر کا ٹریکٹر خریدیں اور وہ پیسے انویسٹ کریں، پھر اپنی فصل کے اوپر انویسٹ کریں، پھر پانی پہ انویسٹ کریں، پھر پیسٹیسائڈ، وہ واپس کی آنا جی. کیونکہ واپس کچھ نہیں آ رہا تو وہ بیچارے وہ کام تو کیا ہوا؟ کسان تو ویلا ہوا. ادھر سے وہ جو انڈسٹری اگر کوئی پروڈکشن کے لیے بھی بیٹھے تو وہ بھی آؤٹ آف پروڈکشن چلے گئے، وہ بھی وہاں سے فارغ ہو گئے. جو آپ کے خوراک کے تجارتی توازن میں بگاڑ ہے، خوراک کی برآمدات کم ہوئی ہیں، ہم سمجھتے ہیں زیادہ کم ہوئی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 6.25 سے ملین جب سے ڈالر سے وہ نیچے آ گئی ہیں 6.16 پہ. تو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے معمولی دکھایا ہے. اٹ از لاٹ مور دین دیٹ. دیکھیں پالیسی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. غلط پالیسیاں، مثلاً بیج جو ہے مقامی، اس پہ 18% کپاس کے بیج پہ جی ایس ٹی جو ہے وہ جی ایس ٹی ہے ہمارے مقامی پہ. اس کے مقابلے پہ جو آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس پہ 0% ہے. تو کوئی اپنے مقامی ذمہ دار کو کیوں پروموٹ کرے گا؟ جب باہر سے 0% کے اوپر آ رہا ہے اور یہاں سے 18 پہ آ رہا ہے، تو جو بھی ٹیکسٹائل اونر ہے وہ باہر سے منگا لے گا، اس کو باہر سے سستا پڑتا ہے. آپ کل کر رہے ہیں 1 by 1. آپ ہر کپاس، ہر سیکٹر کو، سب سیکٹر ایگریکلچر کو آپ تباہ کر رہے ہیں کہ کسان سانس لینے جوگا نہ رہ سکے. آم کی فصل پہ آ جائیں، دیکھیں آپ کے فروٹ گروز بھی تو ہے نا، وہ بھی اسی کے اندر آ رہا ہے. آپ کی آم کی فصل میں 75% کمی ہوئی ہے جو مینگو گرور ہے. آپ کے کنو کی ایکسپورٹ میں 50% کمی ہوئی ہے. آپ کے پیاز کی ایکسپورٹ میں 50% کمی ہوئی ہے. آپ کی مکئی کی ایکسپورٹ میں 87% کمی ہوئی ہے. کپاس کی امپورٹ میں 300. دیکھیں امدادی قیمتیں کسان کو کم از کم سرمایہ کاری چاہیے ایسے جو کہ انہیں انشور کرنی چاہیے، کم سے کم منافع لینے کے بعد چاہے وہ کام کر سکیں، تاکہ وہ اپنا یہ جو بیلنس بیچ میں آ رہا ہے اس کو پورا کر سکیں. آپ کے جو آپاشی کے معاملات ہیں آپ وہ دیکھ لیں کہ نہروں کا کیا حالات ہیں. بل صفائیوں کے نام پہ آپ پیسے بنا رہے ہیں، مگر نہروں کے محکموں میں بھرتیاں ضرور ہیں. وہ نہریں کتنی کتنا افیکٹو سسٹم تھا، وہ سسٹم کتنا ناکارہ ہو کے رہ گیا ہے. کریڈٹ میں آپ نے کیا کریڈٹ کسانوں کے لیے، یہ جو بجٹ آیا ہے اس میں کسانوں کے لیے کیا کریڈٹ رکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی مٹی کے لیے آپ نے ادارے بنائے ہوئے ہیں ریسرچ کے لیے، فیڈرل اس کے دسو نا اس بجٹ دے وچ یا اپنی پرفارمنس میں ان اداروں نے کیا کیا ہے. آپ کی سیڈ پالیسی تک اس وقت تک منظور نہیں ہوئی ہے، اپروو نہیں ہوئی ہے. پرانی سیڈ پالیسی جو ہے ان کے اوپر کیا عمل درآمد ہوا ہے، ہمیں یہ بھی آپ بتا دیں. دیکھیں یہ جو بجٹ ہے یہ تو کسانوں کے لیے بالکل وہ جو کیا کہتے ہیں نا، اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ تو تباہی والا بجٹ ہے، یہ دشمنی والا بجٹ ہے، یہ کسان کش بجٹ ہے. یہ کسان
کہ بچے مارنے والا بجٹ ہے. کسان کا حل خاموش ہے, بچے رو رہے ہیں اپنے گھر. وہ دیکھیں, آپ کو میں نے اس دن فکر بتائی کہ 30% جانور واپس آ گیا. میں صرف یہ بات اس دن میں نے کی, مین جو پریس کانفرنس ہم کر رہے تھے, وہ جانور کہدا سیدھے کتنے گیا واپس؟ وہ کسانوں کا جانور تھا, ڈیری فارمرز تھے, یا وہ سلاٹر ہاؤسز سے گئے تھے, یا وہ چھوٹا کسان جس نے بیچارے نے پورا سال 2-3 جانور پالے ہیں کہ چلو قربانی ہوئے گی تو میرا قربانی کا خرچہ بھی نکل آئے گا. وہ 30% کسی ارب پتی کے گھر تو نہیں گیا جانور واپس, وہ جہدے گھر گیا وہ پورے سال دی انویسٹمنٹ ہے. اور اب جب وہ واپس چلے گئے, وہ بکنا کوئی نہیں ہے, اس کی قیمت کوئی نہیں رہ گئی ہے, اور اب اس نے پھر اس کو آگے پالنا ہے جب تک اس کو کسی ٹھکانے نہیں لگاتا. کیا کیا آپ نے؟ لوگ مذہبی فریضہ ادا نہیں کر سکے. میں صرف اس کو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں, یہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ یہ بھی فارمر کا استحصال ہے, یہ بھی فارمر کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے. دیکھیں, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اس وقت جو میں نے ابھی پہلے بتایا ہے, لگ میرا 100 روپیہ رہا تھا, میں نے 20 روپیہ رہا. نہیں, یہ بارے میں نہیں, یہ کوئی اکنامکس میں کسی چیز کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کما تھوڑا رہے ہیں, لگا زیادہ رہے ہیں. یہ جو لاگت ہے, کاسٹ آف پروڈکشن کسان کو ملنی چاہیے. اور کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے اگر آپ کو نہیں دیں گے تو جو گندم کے ساتھ ہوا کہ وہ 1600 پہ 1700 پہ, اور اس پہ بھی اب وہ رل رہی ہے. کسان کے ساتھ جو آپ نے ظلم کیا ہے وہ کیا کرے بیچارہ؟ اس میں تو وہ اپنا بیج کا ادھار واپس نہیں کر سکتا, اس میں تو وہ اپنا پیسٹی سائیڈ کا دکان پہ اس کا کھاد کا جو ہے وہ نہیں دے سکتا ہے. تو سب سے بڑا ظلم آپ نے کسان کے ساتھ یہ کیا ہے. دوسرا, وفاقی بجٹ کے جو اہداف ہیں وہ بالکل ان ریئلسٹک ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کے پچھلے سارے اہداف آپ کسی ایک ہدف کو بھی حاصل نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, ہمیں نہیں لگتا کہ جو آپ اہداف اور چیزیں بتا رہے ہیں اس حوالے سے آپ کوئی بات اور بھی کر سکیں گے. فضول قسم کی باتیں. نیشنل کمیٹی ہم نے تشکیل دے دی ہے. کیڑیاں نیشنل کمیٹی ہیں؟ سیڈ پالیسی تمہاری ابھی تک اپروو نہیں ہے, تم نے جو ہے وہ نیشنل کمیٹی بنا دی ہے کہ جو زراعت کے فروغ کے لیے ہوگی. ایک سال میں 6% سے تسی 0.56% تے آ گئے ہو. ہن تانوں فروغ یاد آیا جس لے ساڈی کنڈ لگ گئی جے, جس وقت کسان تباہ ہو گیا, اب آپ کو یاد آیا. کوئی کمیٹی شمیٹی اس میں, ہاں وہ میں کمیٹیاں دے اس واسطے عمل نہیں کرتا. اگلے دن خاتون دا کلپ چل رہا سی پنجاب دا, کچی باسمتی تے فلانا چاول تے 7 چاول تے 8 چاول. وہ کیڑیاں کہانیاں نے بھائی. نو بڈی از انٹرسٹڈ ان دی اسٹوپڈ قسم کی گفتگو. کسان کو تمہاری ووکیبلری پہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ تمہیں چاولوں کی قسموں کے نام یاد ہے. انہوں دسو بھائی جو اگایا ہے کیا انہوں دا پیسہ لبدا پیا کہ نہیں, کیا اس کے بچوں کی روزی جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے یا نہیں. اس کو اس سے مطلب ہے, آپ کی اس سے نہیں کہ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں اور وہاں بیٹھ کے آپ قسمیں بتا رہے ہیں. دکان کھول لو, اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. استحصال پھر بھی کسان دا ہی ہوئے گا. فائنینسنگ کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں جی ڈیجیٹل سسٹم کے تھرو کسانوں کو جو ہے وہ ای والٹس میں پیسے جو ہے وہ فراہم کیے جائیں گے. 1 لاکھ کے قرضے. یار واٹ نان سینس. یہاں پہ 50 لاکھ سے اوپر کا ٹریکٹر مل رہے تھے, تسی کسان نو بغیر گارنٹی وارنٹی کے آپ کہہ رہے ہیں ₹1,00,000 قرضہ دیں گے. وہ پیو تے آسان کرنا چاہتے ہو. اس کا گلا کاٹ کے اس کے بچوں کی روزی لے کے ₹1,00,000 کا تم اعلان کر رہے ہو. پاگل سمجھتے ہو لوگوں کو. یہ انہوں نے بھی اس کے اندر اپنی بجٹ کے اندر جو انہوں نے وہ کہا ہے کہ چھوٹے کسانوں کے لیے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ قرضوں پہ حکومت بینکوں کو پورٹ فولیو پر 10% فرسٹ لاس رسک کوریج دے گی. اس قسم کی اسی پی ڈی ایم کی سابقہ دوار کی حکومتوں میں وہ پیلی ٹیکسیوں کی اسکیموں سے لے کے وہ آگے جو قرضے انہوں نے نوجوانوں کو دیے تھے, وہ جو حشر ہوئے اور جو اس سے پروڈکشن نکلی تھی وہ ہم سب کو یاد ہے. یہ اسی قسم کے گمکس نے جڑے وہ دوبارہ کر رہے ہیں. دوبارہ سیڈ پالیسی کا میں نے یہاں نوٹ کیا تھا, بٹ آئی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ ود یو. دیکھیں, کسان جو ہے اس کو شدید مالی تباہی کا سامنا ہے. بہت سے لوگ کنارہ کش ہو گئے. شرائی صاحب ٹھیکیدار ٹھیکے چھوڑ کے چلے گئے. جس علاقے میں 2.5 لاکھ روپے کلا ٹھیکے پہ زمین تھی, انہوں نے مالکوں کو کہا ہے ₹1,00,000 لینا ہے دلاؤ, ساڑھے ہوں بارے چ نہیں ہے. زمینیں سال کے دوران, یہاں بہت سے دوستوں کو میں جانتا ہوں جن کا دیہاتی علاقوں سے تعلق, ٹھیکیدار زمینیں واپس کر کے چلے گئے ہیں. اب وہ لوگ جو خود کاشتکاری نہیں کر سکتے تھے, ذمہ دار تھے, انہوں نے ٹھیکے دیے, ان کا گھر ان کا گزر بسر اسی سالانہ ٹھیکے کے اوپر تھا. زمینیں چلی گئی ہیں, ٹھیکے فارغ ہو گئے ہیں. لوگ آلٹرنیٹ مینز ڈھونڈ رہے ہیں معاش کے.
اگر آپ کا سارا کسان جو ہے وہ زراعت کے علاوہ آلٹرنیٹ معاش کے مینز چھوڑنا چاہتے، کتنے دی ایگریرین اکانومی ہوئے گی؟ پھر تمہاری تباہی تو شروع ہو چکی ہے. اور ہم آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ہم نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 2026 بالکل لوگ یہ فصلیں کاشت کرنیاں چھوڑ جائیں گے، اور وہ آپ اسی نہج کے اوپر پہنچ چکے ہیں. گراوٹ اس حد تک جا چکی ہے کہ آپ ادھر پہنچ چکے ہیں. دیکھیں، جو کسان پورے 365 دن سردی گرمی توتی بنیان پا کے کھیتاں دے وچ کدی بجائی کر رہا ہے، کدی کٹائی کر رہا ہے، اللہ پہ توکل بیٹھ کے نیلی چھت والے کی طرف دیکھ رہا ہے، یہ میں بات بار بار کرتا ہوں یار، اس کے ساتھ آپ نے یہ ظلم کیا ہے، اس کے بچوں کے ساتھ میں نے یہ کیا. کسان شدید رد عمل دیں گے. پاکستان تحریک انصاف جہاں اکنامک سروے کو ایک جھوٹ کا پلندہ، اقتصادی پھانسی گھاٹ، نجس حکومت کی نحوست کا نمونہ سمجھتی ہے، وہاں اس بجٹ کو مسترد کر چکی ہے. اور اس بجٹ کے اندر کسانوں کے ساتھ، زراعت کے ساتھ، کاشتکاروں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف، پاکستان بحیثیت پارٹی تحریک انصاف کا کسان ونگ، بحیثیت خان کے کسان، وہ کھڑے ہوں گے. ہر صوبے کے اندر پریس کانفرنسز ہوگی، لوگ اس پہ احتجاج کریں گے، لوگ باہر نکلیں گے. یہ گندم جو ہے یہ اس کو لوگ آگ لگا دیں گے. لوگوں کو اس گندم کا کیا کرنا ہے؟ یہ تحریک جو ہے یہ رکے گی نہیں، یہ آگے بڑھے گی. اس کو تحریک انصاف لیڈ کرے گی پورے پاکستان کے اندر. اس پہ آج ہمارے بہت سے کسان پنجاب کے یہاں موجود ہیں اس وقت، یہیں کانفرنس ادھر، اس کے بعد ہمارا ایک میٹنگز کا سلسلہ ان کے ساتھ شروع ہونے والا ہے. پنجاب کے زیادہ دوست، کیونکہ آج پنجاب والوں کو بلایا تھا، موجود ہیں. آپ سے ابھی بچر صاحب جو ہے ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں اور خود کسان ہے، یہاں جتنے دوست بیٹھے ہیں سب کسان ہیں، سب ذمہ دارہ کرتے ہیں، سب اپنی کاشت خود کرتے ہیں. میری بھی زمین ہے، میں بھی کاشتکاری کرتا ہوں، یہ سب بھی زمین کاشت کرتے ہیں. یہ کسانوں کے حقیقی نمائندے ہیں. میں بچر صاحب کو کہوں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ آپ بھی گفتگو کریں. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ میں اس کو اکٹھے ہی سمجھتا ہوں، ایک ہی گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں، چچا بھتیجی کی گورنمنٹ ہے. تو جو اسلام آباد سے یہ کام شروع کرتے ہیں وہی لاہور میں جا کے ختم ہوتا ہے. تو جس طرح شیخ وقاص صاحب نے پورا ایک آپ کو بتایا ہے تفصیل کے ساتھ، تو میرے خیال میں جو مجھے لگتا ہے کہ بیسک جو پالیسیز یہ گورنمنٹ بنا رہی ہے، کسان کچھ پالیسیز اس لیے بنا رہی ہے کہ جس طرح شیخ صاحب نے کہا کہ یہ رورل بیس علاقوں کو سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور پہلی دفعہ رورل بیس لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا. اگر آپ دیکھیں جو یوکرائن سے گندم منگوائی گئی تھی اس وقت یہ بحران شروع ہوا، اور جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی اقتصادی کونسل کی، وہ میٹنگ ہوئی تھی شہباز شریف کے دور میں، اور وہ میٹنگ ہوئی تھی 29 جولائی کو، اور اگست میں جا کے یہ گورنمنٹ ڈیزالو ہوئی تھی. یعنی پہلی میٹنگ میں انہوں نے کیپ نہیں کیا تھا آپ کی جو یوکرائن سے گندم منگوائی گئی، اس کے بعد وہ نگران گورنمنٹ میں یہ چلتی رہی. پنجاب کی حد تک میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ اس وقت جو پنجاب میں صورتحال ہے، پنجاب میں اس وقت تقریباً 2200 ارب روپے کا جو گندم کا نقصان ہوا ہے، اس میں سے 1600 ارب روپیہ پنجاب کا ہے، جو کہ پنجاب کی گندم، جس طرح شیخ صاحب نے کہا ہے کہ لوگ آگ لگائیں گے، آپ اگلے کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ لوگ گندم کو باہر پھینکیں گے. اس کے بعد جو پوزیشن اب آ رہی ہے کاٹن کی، اس وقت آپ کی 55% جو کاٹن ہے وہ نہیں کاشت ہوئی. پیاز کی فصل کو بھی آگ لگائی، پیاز کی فصل کو آگ لگائی جا رہی ہے. آگے چاول آ رہا ہے، چاول نہیں کاشت ہو رہا. یعنی انہوں نے جو پچھلے سال اس بی بی نے، یہ جو ٹک ٹاکر ہماری چیف منسٹر ہے، اس نے محکمہ خوراک کا جو ختم کیا، اس نے پچھلے سال پہلی آخری جو خریداری ہوئی تھی 375 ارب روپے کی تھی، اس نے تقریباً اپنے اشتہاروں پہ 100 ارب سے زیادہ لگا دیا. تو کیا یہ گندم خریدنے کے لیے ان کے پاس 375 ارب روپیہ پنجاب میں نہیں تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جو بجٹ آ رہا ہے 13 کو، یہ تسلسل ہوگا اس فیڈرل گورنمنٹ کا،
اور انہوں نے وہاں پہ بھی لینڈ مافیا کو، وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی جو ان کے مقاصد ہیں ان کو انہوں نے پروان چڑھانا ہے اور ان کو آگے لے کے جانا ہے. ہم اپنے پنجاب کے بجٹ میں بھی بات کریں گے، لیکن وفاقی بجٹ میں مجھے جو ایک سمجھ آئی ہے بات کہ اگر آپ 4 شعبوں کو اکٹھا کریں تو آپ کا ٹوٹل بجٹ جو بنتا ہے وہ آئی تھنک بنتا ہے 2000 ارب روپے کا، جو میں نے جو دیکھا ہے کل سے. تو اگر آپ 4 شعبے دیکھیں، جو آپ صوبوں کو پیسے دیں گے، جو آپ ڈیفنس میں پیسے دیں گے، جو آپ رکھ رہے ہیں ترقیاتی کاموں میں پیسے، اور جو آپ دیں گے پیسے آپ کے جو اس کے رکھ رہے آپ اپنے لیے، یہ جو وفاقی گورنمنٹ ہے وہ بنتا ہے 1907 ارب روپیہ. تو باقی آپ کے پاس بچا کیا ہے؟ 4 شعبوں کو آپ لے کے آ جائیں. ڈیولپمنٹ میں جو صوبوں کو آپ نے دینا ہے، جو انہوں نے اپنے لیے ڈسکریشنری پاور، جو نواز شریف فیملی کا ایک وتیرہ ہے کہ وہ کرتی یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کا یہ پیسہ رکھتی ہے وہ رکھتی ہے مختلف شعبوں میں، اور ان شعبوں میں یہ پیسے دیتے ہیں تھوڑے، کسی جگہ پہ 20% دے دیا، کسی جگہ پہ 10% دے دیا، پھر اپنے ڈسکریشنری فنڈ میں لا کے یہ لوگوں کو خریدتے ہیں. ان کا دماغ ہے کہ یہ حوالدار سے لے کے یہ جج تک لوگوں کو خریدتے ہیں، اور اسی خریداری پہ انہوں نے حکومت بنائی ہوئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کا جو بجٹ آئے گا اس سے بھی تباہ کن آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ایک ٹک ٹاکر چیف منسٹر بیٹھی ہے جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اس کے پاس مورل سپورٹ نہیں ہے عوام کی. اور اس بجٹ کو ہم اس لیے ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اس بجٹ میں صرف کسان کا استحصال نہیں ہوا، اس بجٹ میں ہر ایک سفید پوش انسان کا جس کا صبح سے لے کے شام تک روٹی کی فکر اس کو لگی رہتی ہے، اس کا استحصال ہوا ہے. اگر اس بجٹ میں کوئی بینیفیشری ہے تو وہ لینڈ مافیا ہے جس کے پاس پہلے ہی اربوں روپے ہیں. اب یہ آپ کچھ عرصے بعد دیکھیں گے کہ ہاؤسنگ سکیمز میں بڑی تیزی آ جائے گی، پلاٹس میں بڑی تیزی آ جائے گی، اور کمیشن یہ لیں گے وہاں سے. تو ہم بحیثیت پارٹی وفاق کا اور صوبے کا تو آنے سے پہلے ہی ہمیں پتہ ہے، اس کو تو ہم آپ کو 14 تاریخ کو پوسٹ مارٹم بنا کے دیں گے انشاءاللہ. لیکن وفاق کی کڑی اتر جائے گی کیونکہ یہ چچا بھتیجی کی ایک گورنمنٹ ہے اور ریجیکٹڈ گورنمنٹ ہے عوام کی طرف سے. ان کے پاس عوام کی مورل سپورٹ نہیں ہے اور اسی وجہ سے یہ عوام سے بدلہ لے رہے ہیں. تھینک یو. صاحبزادہ صاحب آپ سے 1 منٹ لیں گے اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحبزادہ صاحب آپ کو پتہ ہے جٹ بھی ہیں اور میرے بھائی شیخ وقاص اکرم صاحب تمام فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. لیڈر آف دا اپوزیشن پنجاب احمد بچر صاحب رکھ چکے ہیں، میجر سرور صاحب، دیگر تمام ہمارے ساتھی اور بھائی. میں صرف 2-3 باتیں کروں گا جی، بڑی آسان زبان کے اندر. زمیندار جب مرکزی مین فصل لگاتا ہے، وہ گنا ہو، وہ کپاس ہو، وہ گندم ہو، تو اس کا پورے سال کا انحصار اس فصل کے اوپر ہوتا ہے. وہ پورا سال بجلی کا بل بیچارہ ادھار پہ چلتا ہے، وہ کھاد ادھار پہ اٹھاتا ہے، وہ بیج ادھار کے اوپر اٹھاتا ہے، وہ اپنے بچوں کی شادیاں ادھار کے پیسوں سے کرتا ہے، اور جب یہ فصل آتی ہے تو وہ اپنے سال کے تمام واجبات کلیئر کرتا ہے. آپ نے اتنا بڑا قتل عام کیا ہے، آپ نے یہ ظلم نہیں کیا، آپ نے زمینداروں کا قتل عام کیا ہے کہ زمیندار کی فصل اس کے گھر کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اس کی کاشت تو بہت دور کی بات ہے، وہ اپنی جو لاگت ہے وہ بھی 50% بھی ریکور نہیں کر پایا. آپ نے اسے تباہ کر دیا. اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ کیا چل رہا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا یہ ڈیفیسٹ کا بجٹ ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اسے غرض ہے تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے لون کے لیے تو 6 کروڑ روپے رکھا گیا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کے. آپ کی پول میں کھڑی ہوئی گاڑیوں کے لیے تو 20 کروڑ روپے رکھا گیا ہے. آپ کے ڈسکریشنری فنڈز کے اندر اضافہ کیا گیا ہے، لیکن آپ نے ذمہ دار کو کیا دیا؟ آپ نے اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. 2000 میں یونائٹڈ نیشن کے ملینیم گولز آئے تھے، اس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ 2020 سے 22 تک دنیا کے ورسٹ افیکٹو کلائمیٹ چینج کے اندر پاکستان ول فال ان ٹاپ 5. آپ نے پچھلے 22 سال میں کیا کیا؟ آج آپ کو پتہ ہے، ایک تو گورنمنٹ کا ظلم ہے، دوسرا کلائمیٹ چینج کے اوپر ہم نے کوئی افیکٹو پالیسی نہیں بنائی. گرمی کی شدت کی وجہ سے، بے وقت کی بارش کی وجہ سے، ژالہ باری کی وجہ سے کسان ہر طرف سے پٹ رہا ہے. آج اگر کسی علاقے کے اندر کوئی زمیندار، میرا تعلق فیصل آباد سے ہے،
میرے ایریے میں اگر کوئی بندہ 50 من کنک نکال لیتا نا فی ایکڑ تو 10 گاؤں تک دھوم جاتی ہے, اس کی ڈھول بجتا ہے کہ اس بندے نے 50 من کنک اٹھائی ہے 1 ایکڑ سے. انڈین آپ پنجاب میں جا کر دیکھیں, وہاں پر 125 من 150 من فی ایکڑ پہ گندم کی ایوریج چلے گی. کیوں؟ ہم نے بیج کے اوپر سرچ نہیں کی, ہم اپنا بیج مارکیٹ کے اندر نہیں لے کے آئے. آپ کی ڈی اے پی شارٹ ہے, اور وہ بھی شارٹ ابھی 13-14 ہزار نہیں, 18-18 19-19 ہزار تک چلی گئی ہے. آپ کی فصل اٹھانے والا کوئی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ قتل عام ہے پاکستان کے کسان کا, پاکستان کے ذمہ دار کا, جو پاکستان کی اکانومی کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے. اور جیسا شیخ صاحب نے کہا, سب سے الارمنگ سائن یہ ہے کہ آپ کا ذمہ دار اپنی انکم کے لیے, ذریعہ معاش کے لیے کوئی اور ذریعہ تلاش کرنا شروع ہو گیا ہے. سو دیٹ سٹینڈز کہ وہ طبقہ فکر, وہ طبقہ جس کے اوپر آپ کا انحصار تھا, وہ اب آپ کو رلائے گا. وہ خود رو رہا ہے. اور میں آخری بات عرض کر دوں, 2030 کے اندر پریڈکٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان غذائی بحران کے ممالک میں ٹاپ 3 میں فال کرے گا. ہم تو 2030 بھی نہیں دیکھ رہے. یہ بے شرم حکمران, یہ بدبخت حکمران, یہ مزدور دشمن, کسان دشمن حکمران اگر 1 سال بھی اور آگے تو آپ کو 2026-27 میں فوڈ انسیکیورٹی آ جائے گی. آپ کے پاس اپنی غذائی اجناس اویلیبل نہیں ہوں گی جو آپ کی 25-26 کروڑ آبادی کی ضروریات کو پورا کر سکے. کیا کریں گے؟ آپ کو باہر سے منگوانا پڑے گا. $10 بلین قرضے آپ کے 76,000 ارب ڈالر کراس کر چکے ہوئے ہیں. اور کہاں پر آپ کھڑے ہیں؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے, اینڈ مائی اسپیشل اپریسیشن ٹو شیخ وقاص صاحب, جس طریقے سے انہوں نے کسان ونگ کے اوپر کام کیا ہے, جس طریقے سے ہمارے تمام لوگ باہر آئے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں متحد ہو کے سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے لوگوں کو 2 وقت کا رزق پہنچانے کے لیے اور ان کی روٹی بچانے کے لیے ہمیں سڑکوں کے اوپر آنا پڑے گا. اور ان بدبخت حکمروں, میں آخری بات اس کو کروں گا وزیر خزانہ کو, بس تیری عظمت نو سلام ہے بھائی. جس ڈٹھائی دے نال, جس جھوٹ بے شرمی دے نال, اور جس مہارت دے نال تو جھوٹ بولے ہے نا, یہ میرا خیال ہے اس قسم کا وزیر داخلہ, وزیر خزانہ اور دنیا میں کسی جگہ پر اویلیبل نہیں ہے. تو ہماری اسپیشل کنڈونیشن ساڑھے اعلیٰ دن کوڑا ہے. ہاں کوڑا ہے, ڈھیر کوڑا ہے. کوڑا بھی کوئی نہیں, ڈھیر کوڑا ہے. یعنی آپ وہ کچھ بیان کرتے گئے ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن وہ دن آئے گا انشاءاللہ جب یہ تمام چیزیں تبدیل ہوں گی, اور انشاءاللہ تبدیلی کی بنیاد ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو سر. اینی کویشچن؟ یہ پیش ہوا ہے 20% دفاعی کے لیے مختص کیا گیا زراعت اور تبدیلی کے بعد سامنے آئے گا, جبکہ کسان کا پانی بند ہو چکا ہے, بجلی بند کر رکھا ہے. تو جو عوام ہے وہ ٹیکس دے رہی ہے, دفاع کے لیے دے رہی ہے, اور پانی ابھی تک نہیں چھوڑا جا سکا. نہ حکومت کھول رہی ہے, نہ کوئی دفاعی ادارے ابھی تک پانی چھوڑا رہے ہیں. اس کے اوپر کی سوچ آپ کو سوال اٹھا رہے ہیں. دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک نیشنل سیکورٹی ملک کا دفاع ہے, کسان بھی پاکستان کی ایک ڈیفنس لائن ہے. جب آپ کی اکانومی تباہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دشمن کے لیے آپ کو کیپچر کرنا, تسخیر کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسان کے ساتھ یہ ظلم کر کے, یہ ان فسطائیوں کی لیلا حکومت کے لیلے بجٹ میں جنہوں نے کسانوں کو تباہ کیا ہے, انہوں نے پاکستان کے لیے ایک اور نیشنل سیکورٹی تھریٹ کھڑا کر دیا ہے. ہم دیکھیں, ملک کا دفاع بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے. پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے یہ 3 دن کی جنگ میں کہ ہمارے دفاع کے جو میکنزمز ہیں وہ ناقابل تسخیر تھے. ایک کمینہ, غلیظ, گندا روایتی دشمن جو ہے اس کو آپ کی فورسز نے شکست دی ہے. وہ تو وہاں شکست ہوا میں دے رہے ہیں, بارڈرز پہ دے رہے ہیں. آپ پاکستان کی اکانومی کو تباہ کر کے آپ پاکستان کے لیے ایک اور نیشنل سیکورٹی تھریٹ کھڑا کر رہے ہیں. تو جہاں وہاں 20% جو ہے وہ جسٹیفائی کیا جاتا ہے بجٹ میں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بھی بڑا تھریٹ ہے. اگر آپ 5th جنریشن وارفیئر میں اور اس میں آ جائیں, کنیٹک نان کنیٹک والے چکر میں اگر آپ ادھر آ جائیں, تو جب اکانومیاں تباہ کر دی جائیں تو پھر ان کو حملے کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی. تو جب آپ کہتے ہیں آپ کی ایگریرین اکانومی ہے,
تو زرعی اکانومی جدوں تواڈے ملک دی ختم ہو جائے گی, کسان مک گیا تو اکانومی ختم ہوگی نا. نو کسٹمر, نو بزنس, نو کسان تے نو اکانومی. تو اس تو بعد تسی کہڑے ڈیفینس دی گل کردے ہو تے کتھوں دی گل کردے ہو؟ تواڈی حفاظت ہے نا, تواڈی حفاظت ہے, میری حفاظت ہے. کسان کون ہے؟ اس ملک کے رہنے والے. تو جہاں وہ ضروری ہے وہاں یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے, اس لیے کہ دونوں کا جو رسک دونوں کو ہے اس کے سب اثرات کانسیکوینسز ایک جیسے ہوں. تو یس, یہ ظلم ہے ان کے ساتھ. یہ بھی کسان کمزور کہتے ہیں نا, کسان دشمنی پاکستان دشمنی ہم کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ ان کو خطرے میں ڈال کے پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. سر کہا جاتا ہے کہ گناہ نہیں چھوٹنا بری بات ہے, لیکن اس کا ملامت بھی ہو رہی ہے, خطرے کی بات ہے. اچھا, تو گورنمنٹ از ان اسٹیٹ آف ڈینائل, وہ تو ان باتوں کو تسلیم ہی نہیں کرنے کا, وہ ڈینائل میں ہے. So how come you will be able to persuade them کہ اس متعلق وہ اقدامات کریں؟ ہر سال گورنمنٹ ملازمین آتے ہیں, اسلام آباد میں احتجاج کرتے ہیں, تو آپ کسانوں کے ساتھ لائے عمل تشکیل دیں گے کہ وہ ایک جامعہ احتجاج کریں تاکہ ان کی بات منوائی جا سکے؟ ظاہری بات ہے فوڈ انسیکیورٹی کا خدشہ آپ پورے پاکستان کو ہے. ایسے بالکل آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. دیکھیں وہ ہمارے ایک مثال ہے, مگر وہ گندی مثال ہے, میں اتنے سارے سامنے تو نہیں دساں گا, اللہ دساں. بات یہ ہے کہ جب بندے بغیرت ہو جائیں نا, یہ چلیں آپ کو تھوڑا سا, حالانکہ یہ بھی سخت لفظ ہے مگر میں آپ کو تھوڑا سا اس میں لکھا, تو پھر انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی لوگ کیا کریں. ہمیں انہیں پرسویڈ نہیں کرنا, ہم نے عوام کو بتانا ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, آپ کھڑے ہو جاؤ, اٹھو. خان کی آواز ہے, ہمارے ساتھ ہم آواز ہو, ہم تمہاری آواز بن رہے ہیں. ہم 8 فروری کو بھی تمہاری آواز بنے تھے, ہم آج بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کا تیار ہیں. جس دن پاکستان کا کسان کھڑا ہو گیا تو یہ ساری تحریکیں جو ہیں اس کے سامنے کچھ نہیں رہ جائیں. سو انشاءاللہ ایک لائے عمل تیار ہوا ہے فیز وائز. پنجاب کا آج یہاں پہ اکٹھ تھا, یہاں پہ ایک گیدرنگ ہوئی ہے, وہ لوگ آج رات تک بیٹھیں گے, سارے ضلعی صدور یہاں ہوں گے. کے پی کا اس کے بعد ہوگا. تو یہ چیزیں اس مومنٹم میں جا رہی ہیں. بہتری ہے, میں آپ سے اسٹریٹجی ڈسکس نہیں کر سکتا اوپنلی, وین اٹ ول شو اپ اٹ ول شو اپ. اٹس نیولی کہنا چاہیے اسٹیبلش تو نہیں بٹ نیولی ریوائوڈ ونگ, بیکاز یہ بہت عرصہ پہلے کام کرتا رہا, پھر بیچ میں 3-4 سال یہ بالکل ہی زیرو ہو گیا. اب اس کو ہم نے پچھلے 1 مہینے سے چیزوں کو جوڑا ہے, اور جو حالات ہیں پنجاب سندھ میں, کیونکہ ہم کو صرف پنجاب کے نہیں, کسان جو ہے وہ کے پی میں بھی ہے, نوعیت اور ہوگی, کسان بلوچستان میں بھی ہے, فروٹ فارمرز ہیں, ڈیری فارمرز ہیں, سندھ کا ہاری بے زمین ہاری, اس کی آواز ہم بننا چاہیں گے. آپ دیکھیں جدی زمین اپنی نہیں ہے اور جنہوں ہاری نو جویں دھتکاریا جاتا ہے, وہ اس مہنگائی کا اور اس گراوٹ کا شکار ہونے کے بعد اس بیچارے کے ساتھ کیا حالات ہو, تباہ ہو گیا ہر شے. تو بالکل سر, ہم سب کو شعور دے کے اپنے لائے عمل کے تحت اپنے ساتھ شامل کریں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسان اگر کھڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ اس ظلم کے بعد بھی کھڑا نہ ہونا بھی ظلم ہے. یہ جو ہمارے ساتھ ہو گئی ہے, تسی ویکھ لو, اج تانوں ایفیکٹ نہیں ہے محسوس ہو رہا, بٹ اٹ ول ایونچولی افیکٹ یو. یہ یاد رکھیے گا. یہ پھر دیکھیں نا, وہ گندم سستی ہو گئی, یہ آٹا کنا کو سستا ہو گیا. چینی کی کوئی چیز کو نیچے گئی ہے, کوئی چیز نیچے گئی ہے. 10% کی آپ نے بات کی سرکاری ملازموں کی, میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا, وہ 22 لاکھ آمدنی والے لوگوں کے اوپر ہوا ہے. 22,000-25,000 ٹیکس کی چھوٹ ہے. کیا چھوٹ آئی آپ کو بیچ میں جی؟ اس سے اچھا تو نہ کرتے. تو انشاءاللہ کوشش ہماری ہے, اللہ سے دعا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ جس طرح, کیونکہ ہم ان کی آواز بننا چاہتے ہیں. بڑے بڑے دنوں بعد ہے سوال سیدھا ہے. اچھا تسی آخری کا اچھا کون سا ہے جی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر کے پی کے میں آپ ڈائریکٹ اقبال کو کلین لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے, اشارہ کرتے بتا رہے کہ کے پی کے عوام کے لیے بجٹ میں کوئی جدید ہے, پنجاب کو تھوڑا سامنے بتا دیا. خیبر پختونخوا میں دیکھیں یہاں پہ خیبر پختونخوا حکومت کا کوئی نمائندہ بیٹھا نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہاں کوئی نمائندہ یہاں پہ نہیں ہے, مگر جو یہ بجٹ ہے جو آئے گا خیبر پختونخوا کا, چیف منسٹر ادھر ہی آئے ہوئے ہیں, آج ہماری ان سے آنے سے پہلے بات بھی ہوئی ہے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں بڑا کنٹینٹ فیل کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا اے ڈی پی آج تک تاریخ میں جو ہے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز وہ نہیں ہوئے ہیں, بڑے میگا پروجیکٹس بھی ہیں. ان کی تفصیل ان کے انفارمیشن منسٹر آپ سے شیئر کریں گے. یہ ان کو پرائیڈ لینے دیں کہ وہ عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں.
प्लीज। शेख साहब, किसान की बात की आपने, तो किसान विंग जो है वो हर सियासी जमात के अंदर मौजूद है। हाँ, और किसानों की बहुत सारी तंजीमें भी इस वक्त मौजूद हैं जी, हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि ये तमाम तंजीमें इकट्ठी होकर बड़ा जबरदस्त सवाल। मैं आपके तवज्जुद से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुद से, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू रेज्ड, मैं पाकिस्तान की तमाम किसान तंजीमों को दावत देता हूं, तमाम किसान तंजीमों, और पाकिस्तानी अवाम को भी कहता हूं, सुन लो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात आपको कह रही है कि किसी भी तंजीम से ताल्लुक रखने वाला, किसान की तंजीम से जो शख्स है, आओ मुत्तहिद हो जाएं, इत्तेहाद करें, इकट्ठे हो जाएं। किसान तंजीमें अपनी सियासत हमें छोड़ देनी चाहिए, ये सियासत की बात नहीं, ये किसान के मुआश की बात है। हम हाजिर हैं आप सब तंजीमों के साथ। मैंने अपने अपने सूबाई प्रेसिडेंट्स को कह दिया है कि आप लोग अलायंसेस करें, इनके साथ मिलें और मिल के किसान की जंग लड़ें। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इसमें थोड़ा सा कोलैबोरेट कर देता हूँ। देखिए, किसान की जितनी तंजीमें हैं हम उनके साथ राब्ते कर रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, उन्होंने राब्ते किए हैं। मेजर साहब हमारे मेजर साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने राब्ते किए। खालिद सदरैत साहब ने भी किया राब्ता। सब राब्ते कर रहे हैं, लेकिन शेख साहब ने जो अपील की है ना किसानों से, और मैं डाले वालों से भी ये अपील करूंगा कि जो एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर पंजाब में कोई करने देता है, मैं खुल के बात कर रहा हूं, आप उनको ना रोके, लोगों के जज्बात को बाहर आने दें। ये सियासी जिंदा लाशें हो चुकी हैं, अब आप इनका बोझ नहीं उठा सकते। आपने 16 महीने इस गवर्नमेंट का बोझ उठाया है। इन्होंने कोई आज दिन तक, इनकी क्रेडिबिलिटी अवाम में नहीं है, इन्होंने डिलीवरेंस नहीं की। और हमारे जितने लोग हैं जो भी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे हम एहतजाज करने आते हैं, उनके पीछे दोनों लग जाते हैं, डाले वाले भी और दूसरे गाड़ी वाले। सर आखिरी बात, पूरे पाकिस्तान में, चाहे पंजाब, चाहे केपी, चाहे सिंध, चाहे बलोचिस्तान, जितने पुलिस के हमारे लोग हैं, 80% से ज्यादा पुलिस वाले किसानों के बच्चे हैं। चाहे एजेंसियों में है, चाहे पुलिस में है, चाहे सीटीडी में है, आप देख लें, हमारे हलकों में देख लें, इलाकों में देहाती हैं। तो मैं तुहानू सारे नू कहना, तुहाडे बच्चों का, तुहाडे प्यो दादे दे बच्चों का इन्हें रोटी खो लईए, सीधे हो जाओ, अपने हक के लिए जो एहतजाज करे किसानों का, उस एहतजाज का हिस्सा बनो, क्योंकि तुम्हारी रोजी रोटी उठा ली है इन्होंने, तुम्हारे बुजुर्गों के, तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारे खानदान के हाथों से मुआज छीन लिया है। अपने अफसरों को बताओ कि हम एक ज़रई मुल्क का हिस्सा, इसे तबाह ना करो। थैंक यू। बच्चर साहब दे कहना